Effects of social stratification upon individual and the brought up of children, those who born in special classes like in a middle class, lower class or upper class. We have discussed that there is a different brought up pattern and each and every class teaches the elements which are prevalent in that particular class. اگر ہم اس کو فائنل انالیسس میں دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر کلاس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں وہی پرسنالٹی کے ٹریٹس ڈیولپ کرے جو اس کا خاصہ ہے. یعنی ایچ سوشل کلاس ٹینڈ ٹو کریٹ پرسنالٹی پیٹرن which are peculiar to itself. فار ایگزامپل مڈل کلاس میں بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے بچوں پر اور بچے بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلسل محنت سے ہی وہ اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں. اینڈ دے ہیو ٹو فالو دی کلینلینس رولس اینڈ دے ہیو ٹو فالو لا اینڈ آرڈر ان دا سوسائٹی ویئر دے آر لیونگ. جبکہ لوور کلاس میں اس پر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. لہٰذا بالکل اسی طرح کے ٹریٹس اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر انڈیویجول وہی کچھ سیکھتا ہے اپنی سوشل کلاس سے جو اسے سکھایا جاتا ہے اور اس کے تمام ایلیمنٹس جو اس سوسائٹی کے ہوتے ہیں وہ ایک خاص پیٹرن پر ہی ہر بچے میں ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی ایک خاص پرسنالٹی اس کے کلاس کے اور کلاس کے لیول کا آئینہ دار ہوتی ہے. ہر سوشل کلاس کے کچھ اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس کا ہر انڈیویجول اور اس خاص سوشل کلاس کا انڈیویجول اس کو پورٹرے بھی کرتا ہے اپنی روزمرہ کی انٹریکشن میں، اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی چھوٹی سی کمیونٹی سے لے کر لارجر کمیونٹی تک وہ اپنے تمام کیریکٹرسٹکس کو کسی نہ کسی طور پر ایکسپوز کرتا رہتا ہے یا دکھاتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کا ورلڈ ویو بھی اس کے کلاس لیول یا اس کی سوشل کلاس کی بنا پر ہی بنتا ہے. Now they tend to see the world from the standpoint of his social class. مڈل کلاس کے بچے بالکل اسی طرح سے سوچیں گے جیسے مڈل کلاس کے پیرنٹس سوچتے ہیں. یعنی آپ کو محنت کرنا ہے and you have to follow the rules and you have to respect money and you have to respect the property. So the property which is the property of the society is being dealt with as if it is ours and we have to respect it. اگر ہم ایلیٹ کلاس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر بہت سارے بچوں میں وہ ٹریٹس نہیں ہوتے جو مڈل کلاس میں کے بچوں میں ہوتے ہیں. اور ایلیٹ کلاسز میں عموماً بچوں کے اوپر نہ تو اتنا کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی اس قسم کا پریشر کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے طبقے میں جگہ بنانی ہے تو ان کو بہت محنت کرنا پڑے گی کیونکہ وہ بہت سارے اور طریقے بھی اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک خاص سوشل سٹیٹس بنا سکتے ہیں. جب کلاس اویئرنیس کسی بھی طبقے کے بچوں میں آ جاتی ہے تو وہ پھر اسی کلاس کانشیسنیس کی وجہ سے ایک خاص طرز پر سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیئر وے آف تھنکنگ اینڈ دیئر وے آف پلاننگ اٹ از آل اکارڈنگ ٹو دا سوشل کلاس ٹو وچ دے بلانگ ٹو. لوور مڈل کلاس کے بچے بالکل اسی طرح سوچیں گے جیسے لوور مڈل کلاس کے پیرنٹس سوچتے ہیں. اپر کلاس کے بچے بالکل ایسے ہی سوچیں گے جیسے اپر کلاس کے پیرنٹس سوچتے ہیں. یا سوسائٹی ایٹ لارج سوچتی ہے کسی بھی سوشل کلاس کی تو وہ اسی طرز پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. Now we cannot say that this is deliberately taught to the students, but they learn on their own because they are brought up in those families and social classes where they are learning those appropriate pattern of the social class. ایک اپنی خاص سوشل آؤٹ لک ہر سوشل کلاس کی ہوتی ہے. مڈل کلاس کے لوگوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح لوور اور اپر کلاس کے لوگوں کو بھی دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، ان کا انٹریکشن، ان کا معاشرے میں مقام، ان کا قانون کو فالو کرنے کے طور طریقے اور آپس میں انٹریکٹ کرنے کے طریقے بالکل ہمیں بتا دیں گے کہ یہ کس سوشل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ تمام طور طریقے نفوذ کر جاتے ہیں کسی بھی سوشل کلاس کے بچوں میں جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی کے وہ پیٹرن سیکھتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے. لہٰذا awareness of social class and then following the patterns which children are learning appropriately and intentionally and unintentionally from their social class, they follow these patterns اور اسی پیٹرن کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور یہی پرسنالٹی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد رکن بن جاتے ہیں تو اسی سوشل کلاس کے طریقے پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ان تمام طبقاتی ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے اور کس طرح سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تمام قسم کا کنٹینٹ نالج اور سکلز جہاں پر ہم ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں امبائب کرنے کی صلاحیت فراہم کریں اور کلاس کے ڈفرینسز کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں، ان تمام چیزوں کو کریکولم میں اکارڈنگلی ایڈریس کرنا پڑتا ہے. جہاں کون سا نالج ہمیں پڑھانا ہوگا اور کون سے سکلز ہمیں سکھانے ہیں جہاں پر ہم کم سے کم ترین سوشل کلاسز کی ڈسکریمنیشن کر سکیں، یہاں پر کریکولم ڈیولپرز کو یہ بھی پلان کرنا پڑتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں کریکولم کا حصہ بن جائیں گی اور ٹیچرز نے ان کو پڑھانا ہوگا تو ٹیچرز کو کن سکلز کی ضرورت پڑے گی. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے جب ہم رسپانسبلٹی کریکولم ڈیولپر پر ڈال دیتے ہیں کہ اب اس نے اس تبدیل ہوتی ہوئی معاشرے کی صورتحال کے مطابق کس طرح سے نیا کانٹینٹ، نئے طریقے پڑھانے کے، نئے سکلز اور کس طرح سے ٹیچرز کی ٹریننگ اکارڈنگلی کی جائے گی، اس تمام بات پر توجہ کی جاتی ہے.